نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورہ توبہ سے بڑی مشہور آیہ مقدسہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا ذکر ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور آپ کی صحابیت مسلمہ ہے۔ باقی شیعہ جو الزام لگاتے ہیں کہ صدیق اکبر نے عمر فاروق نے زہر کھلانے کا منصوبہ بنایا، زہر کھلا دیا، دوائی پلانے کے بہانے زہر کھلا دیا، یہ سارے شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ان میں ذرا بھی صداقت نہیں، اور بڑے یعنی ان کے ذاکر خاص طور پہ ان کے مذہب کے اوپر ایسا انہوں نے جال ڈالا ہے نا کہ ان کو سمجھ نہیں لگتی کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ بس وہ آصف ہے ان کا ذاکر، تو وہ کہتا ہے کہ بلال نے حضرت فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پر سجدہ کیا، پھر خود بھی ایک دفعہ بھونک رہا تھا کہ میں علی کی چوکھٹ پر سجدہ کر کے آیا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہاں علی علیہ السلام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کا لقب دیا ہوا جو تمام صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم وہ ہوتے ہیں، ان کو تکلیف دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ کے قرآن نے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو خود کہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گیا، اور یہی ہم کہتے ہیں اللہ کا لقب دیا ہوا شیعہ کبھی استعمال نہیں کرتا۔ جس طرح لفظ مسلمان، اللہ نے کہا سماکم المسلمین، مومن تم ہو جب ایمان لے آئے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے آئے، اپنے رب کو مان لیا، دیکھا نہیں مان لیا، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان تم لے آئے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو مومن بن گیا اب عمل کرے گا تو مسلمان بنے گا۔ رب فرما رہا ہے وہی مسلمان وہی مومن نماز پڑھتے ہیں، شیعہ پڑھتے ہی نہیں، سال بعد پیٹ لیتے ہیں زیادہ تر، بہت کم۔ حال پھر بھی بریلوی مساجد میں جاؤ نا تو بریلوی کی مساجد میں نمازی زیادہ ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر جو بندی ان کی مساجد میں جاؤ وہاں بھی لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر اہل حدیث، ان کی مساجد میں جاؤ، دیکھو سروے کرو، ان کی مساجد میں بھی کافی نمازی ہوں گے، اور نہیں ملے گا تو تم کو اہل حدیث کی اہل تشیع کی مساجد میں نمازی نہیں ملے گا، اجڑی پڑی ہوں گے۔ کس لیے کہ جو اللہ نے لقب دیا ہے نا، جو اللہ نے نام دیا ہے، اس نام سے یہ نفرت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا سماکم المسلمین، اور اب تعالیٰ تمہارا نام مسلمان رکھتا ہے، تمہارا نام مسلمان ہے، تمہارا نام مسلم ہے، مسلم۔ اس نام سے بھی نفرت جو اللہ نے دیا ہے۔
اور حسن اللہ یاری صدیق اکبر کے خلاف بھونکے گا، عمر فاروق کے خلاف بھونکے گا، عثمان غنی کے خلاف بھونکے گا، حضرت علی کرام اللہ وجہ قریب کے جو خطبات انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، جھوٹ پہ پلندہ بنایا ہوا ہے حضرت، وہاں بھی کئی خطبے ایسی ہیں جو حضرت عثمان غنی کے خلاف ہیں، جو حضرت صدیق اکبر کے خلاف ہیں، عمر فاروق کے خلاف ہیں، اور یہ ان کو خلیفہ مانتے ہی نہیں، ان کی اذانیں کہہ رہی ہیں وہ خلیفۃ بلا فصل، جبکہ اللہ نے پہلا امام جو مقرر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں امام دیا، وہ آقا علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائے، صدیق کو کہو نماز پڑھائے، صدیق کو کہو نماز پڑھائے۔ پھر آقا علیہ السلام بھی ایک مرتبہ عصر کے وقت جب آپ کو تکلیف تھی اور آپ کا پاؤں بھی پوری طرح ہی اٹھ رہا تھا، گھس رہا تھا، حضرت فضل بن عباس حضرت فضل کے اور حضرت علی کے، ایک طرف سے حضرت علی نے اپنا کاندھا پیش کیا، ایک طرف سے حضرت فضل بن عباس نے، حضرت فضل نے اپنا کاندھا پیش کیا، جن پہ آقا علیہ السلام نے سہارا لیا اور مسجد میں داخل ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے بائیں پہلو میں بیٹھ کے نماز شروع ہوئی۔ آقا علیہ السلام کی اقتداء صدیق اکبر کر رہے تھے، صدیق اکبر کی اقتداء تمام صحابہ کر رہے تھے، تمام صحابہ کر رہے تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی آواز مدھم تھی، صدیق اکبر نے آواز تکبیر کی بلند کی۔ تو اس بات پر نبی علیہ السلام نے ایک مور ثبت فرما دی کہ میں نے صدیق اکبر کو کہا ہے کہ وہ نماز پڑھائے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے مصلی پہ اپنے ساتھ کھڑا فرما کے، یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اہل تشریح بیان کرتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے مصلی پہ صدیق اکبر کو کھڑا فرما کر پہلا امام مسلمانوں کا بنا دیا، اور جو مسلمانوں کے نام کو بگاڑے، مومن بنا رہے، تو مومن اللہ نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ فرمایا ہے، لیکن اللہ نے مومن نام نہیں رکھا، اللہ نے مومنوں کا، جو مومن ہیں، جو صحیح مومن ہیں، ان کا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو مسلمان مومن ہے، کیونکہ پہلا کام ایمان لانا ہے، جب ایمان لے آیا تو مومن بن گیا، اور دوسرا کام مسلم میں کام کرو، تسلیم کرو، جو بات اللہ کے اور اللہ کے رسول کی ہو اس کو تسلیم کرو، تسلیم سے مسلمان ہے، سلم یسلم تسلیم، اور تسلیم کا معنی مسلمان ہے، تسلیم کا معنی فرما برداری ہے، تسلیم وہو مسلم، سلم یسلم تسلیما فہو مسلم، اگر سلام یسلم سلاما یا سلام، سلام یسلم سلام فہو سالم، اسی طرح اسلام یسلم اسلاما فہو مسلم، باب افعال آ گیا، باب ضرب یضرب سلم یسلم سلما، باب ضرب یضرب سلاما سلما، اسی طرح باب افعال پہ اسلام، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، انہیں پتہ نہیں، جہل ہوتے ہیں، رجحان، سارے غلط قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ذاکر بھی غلط پڑھتے ہیں، ہے ہمارے علماء بھی، علماء دین، ان کو سیکھنا چاہیے، بولنا چاہیے، اپنا جا کے اساتذہ سے، بلکہ قراء سے قرآن پاک سیکھیں، مجہول پڑھتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ مجہول پڑھنا قرآن پاک غلط ہے، جانتے ہیں لیکن کوشش نہیں کرتے۔ ایک آدمی وہ آتا بھی ہے، اس کے خلاف میری طرح بڑی بڑی داڑھی ہے، وہ اس کے
اللہ یاری کے خلاف بولتا ہے تو اللہ یاری تو یہی کہتا ہے پہلے قرآن تو صحیح کرو، پھر میرا مقابلہ کرو۔ قرآن پاک تمہیں آتا نہیں، پڑھنا نہیں آتا تو پھر مقابلہ کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ مولوی بڑے بڑے مفتی، قرآن پاک تو پہلے سیکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک عرب کے لہجے پہ پڑھو، کسی اور قاری کو چھوڑو، سب پہ یا ادھر ادھر سے امام جو تم نے پکڑے ہیں نا ان کو چھوڑو، جو عرب لہجہ ہے وہ اپناؤ، سارے اپناؤ۔ بڑے بے عالم بن کے ہو تو علم کا فائدہ تمہیں، وہ علم جو ابتدائی قرآن پاک کا علم وہ تمہیں آتا نہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس ترتیل کو دیکھو، اس ترتیل میں کیا ہے؟ یہی آگ ایسی لگی ہوئی ہے آگ کہ سب عالم پڑھ کے امامت کرانے کو آگے آ جاتے ہیں۔ وہ قرآن پاک پڑھنا تو سیکھو، قرآن پاک تو صحیح یاد کرو، چلو معروف طریقے سے پڑھو، نہ بڑے قاری بنو، قاری بننے کی ضرورت نہیں، چلو کم از کم معروف طریقہ تو سیکھو۔ تو یہ ہم بریلویوں میں بھی دیوبندیوں میں بھی خال ہے کمی، بہت کمی ہے۔ اللہ ان کو اس کمی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی شیعہ حضرت صدیق اکبر کے خلاف بھونکتے ہیں، ان کی خلافت مسلمہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مسلح پہ خود کھڑا فرما کر اور ایک دفعہ ان کے ساتھ مسلح پہ بیٹھ کر تصدیق فرما دی کہ صدیق اکبر کو میں نے اپنے مسلح سے ہٹنے نہیں دیا، مسلح سے ہٹنے نہیں دیا، اشارہ فرمایا صدیق یہیں ٹھہر، یہیں کھڑا رہے۔ آج میں خود آ کے مسلح پر یہ بتا رہا ہوں کہ تیری امامت مسلمہ ہے، کسی صحابی کو یہ رتبہ حاصل نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مسلح پہ کھڑے فرما کر خود اقتدا بھی کی ہو، خود مقتدی آقا علیہ السلام خود پڑھا رہے ہوں، امام بھی پڑھے ہوں، اور صدیق اکبر کے امام بنے ہوں، صدیق اکبر تمام صحابہ کے امام بنے ہوں، یہ کسی صحابی کو رتبہ حاصل نہیں۔ یہ ان اولا یاری اس کو بھی عجیب سی ڈھال میں لے لیتا ہے۔ او پاگل کے پترا، آخر باقی 3 دن تو نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں نا، 17 نمازیں بنتی ہیں یا 19 نمازیں بنتی ہیں، ایک ربیع علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھ لی تو باقی آقا علیہ السلام تو وہ 3 دن تک بے ہوش رہے ہیں۔ قلم دعات نہیں دی تو اس میں حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم اس مشورے میں شامل تھے، ورنہ اس وقت ابو عمر فاروق کی کیا حیثیت تھی؟ 2 دھڑے بنے تھا، نشور مچا رہے تھے، تو آقا علیہ السلام سب کے سامنے لے آتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خفا نہ ہو، تکلیف نہ، آپ جو تکلیف ہوئی ہے وہ اس کے معذرت کھائیں، یہ کاغذ اور کلمہ لکھ دو بس۔ آقا علیہ السلام سے حضرت علی کی بات کو مانتے ہوئے ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بلکہ کیا کہوں کہ ان سے اتنا فرمایا کہ علی میرے ساتھ ہے، میں علی کے ساتھ ہوں، علی میرا خون ہے، میں علی کا خون ہوں، علی میرا جسم ہے، میں علی کا جسم ہوں۔ صحابہ کرام نے یہ اعلان فرما دیا، تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، اتنا فرمایا میں لحم کا لحمی جسم کا دموں کا دمی، کہ علی میرا خون بھی ہے، میں اس کا خون ہوں۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ علی کو میرے بعد اپنا امام بنا لینا، نہیں فرمایا، امامت کے مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ اگلا تو کام ہی آسان ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس محفل میں صدیق اکبر ہو اس محفل میں کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ یہ باقی باتیں روایات کی ہیں، اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف سے یا اپنا محدثین کی طرف سے باتیں آئی ہیں، صحیح ہوئے، بالکل صحیح ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے امامت کے لیے، خلافت کے لیے جس کو منتخب فرمایا وہ صدیق اکبر ہے۔ اور دوسری حدیث یہ خود بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے پاس حضرت عمر فاروق گئے، انہوں نے بتایا کہ آقا علیہ السلام یہ بات فرما رہے تھے کہ میرے بعد صدیق خلیفہ ہوں گے، اور انہوں نے کہا
آپ کے بعد اس کے بعد آپ ہوں گے یعنی عمر فاروق ہوں گے. تو آپ نے فرمایا عمر فاروق نے فرمایا کہ تمہیں یہ کس نے یہ بات بتائی؟ تو حضرت حفصہ نے عرض کی اپنے والد ماجد کو، عمر فاروق کو عرض کی کہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ایسے ہے. اب اللہ کا حکم ایسے ہے اور لعنتی ہو اگلی بات تو تم نے بنا لی کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ صدیق اکبر کی امامت ہوگی، خطابت ہوگی، خلافت ہوگی، عمر فاروق کی ان کے بعد ہوگی. جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں زہر دینے کا کیا فائدہ، یہ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ یعنی اللہ نے انتخاب فرما دیا، اللہ نے انتخاب فرما دیا کہ آقا علیہ السلام کے بعد خلیفہ جو ہوں گے وہ صدیق اکبر ہوں گے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اگلی اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے، آگے پھر اپنی بھی توڑ دی کہ انہوں نے کہا کہ اب صدیق اکبر نے اور عمر فاروق نے یہ کہا کہ اب نبی علیہ السلام کو جلدی زہر دے دیں تاکہ ہم خلیفہ بن جائیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ تعالی ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے. اور کوئی بھی ایک عورت آتی ہے عمری مذہب کوئی نہیں، نہ ہی کبھی کہا کسی نے یہ جہل اچاڈ شیعہ کہہ رہے ہیں. عمری مذہب نیا ایک لفظ نکالا ہے عمری مذہب میں نہیں. قرآن پاک میں وہ طلاق کے بارے میں پوچھ رہی تھی تو پہلے خامد سے وہ طلاق اس نے لی، باہر تھی کہاں سعودیہ میں تھی، پتہ نہیں کہاں تھی، تو وہاں سے طلاق لے کر آ گئی. طلاق کا ثبوت کدھر گیا؟ ثبوت لے آتی تو اس کا کاغذ دے مجھے تاکہ میں آگے جا کے کروں. اگلے پاگل نے بغیر ثبوت کے آپ سے نکاح کر لیا. اب آپ کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے تو پہلا خامد جو ہے وہ آپ کو پھر آپ پہ سوار ہو گیا. پہلا بھی زنا کر رہا ہے، دوسرا بھی زنا کرتا رہا. جب تک آپ ثبوت ہی نہیں تو زنا ہے. اب دوسرے کا جب اس نے طلاق دے دی تھی، دوسرا خامد واپس لے گیا، رجوع کر کے لے گیا 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، تو آپ وہ زنا کر رہے ہیں. تو بھی زنا کر رہا ہے، تو بھی زانی، وہ بھی زانی. کیونکہ شیعہ بھی یہی کہتی ہیں کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر ہے کسی اور آدمی کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ نکاح کرو. پھر تمہارا دل چاہے کہ پہلے کے پاس جانا ہے تو وہ دوسرے کو عرض کرو کہ مجھے طلاق دے دے. اگر نہیں تو پھر یہی گھر ہے تیرا، جس کے ساتھ تو نے شادی کی ہے وہی تیرا گھر ہے. یہ تمام مذاہب یہی کہتے ہیں، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں. لیکن ایک فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے طلاق دے ہر طہر میں 3 طہر ہوتے، 3 طہروں میں علیحدہ علیحدہ طلاقیں دے. اور ان طلاق کا جتنے بھی طلاق ہے، 3 طلاق جو ہیں ان کا ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے. ان کے ثبوت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں نا. اس لیے آپ پہلا جو ہے وہ بھی زنا کر رہا ہے، دوسرا بھی زنا کرتا رہے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے شیطانوں سے جو حضرت عمر فاروق کی طرف منسوب کر رہے ہیں. مذہب تو ابو حنیفہ کا بھی نہیں، مذہب اہل تشیع کا بھی کوئی مذہب نہیں، مذہب جعفریہ کوئی مذہب نہیں. ہمارا مذہب مسلمانوں کا ایک ہے، وہ اسلام ہے. یہ اختلاف آتے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لیتا ہے، کوئی سینے پہ پڑھ لیتا ہے، کوئی ناف کے اوپر پڑھ لیتا ہے. یہ طریقے ہیں، ہر ایک کے طریقے ہیں. مذہب ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام. شیعوں کا مذہب علیحدہ ہے کیونکہ ان کا کلمہ بھی علیحدہ، ان کی نماز بھی علیحدہ. ان کی نمازیں 3، ہماری نمازیں 5. ان کا وہ نماز پڑھتے ہی نہیں، پھر بھی جناب جنتی ہیں. ہمارے مخالف بول کے، صدیق اکبر کے خلاف بول کے، عمر فاروق کے خلاف بول کے، اس میں نبی علیہ السلام کے بعد وہ خلاف بولتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی افواج جو ہے جتنی ہے وہ آپ جانتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں. آقا علیہ السلام کی غلطیاں نکالنے شروع کر دیتے ہیں. ہم میں یہ نہیں، کسی صحابی کی غلطی ہم نہیں نکالتے. اگر کوئی صحابی کسی سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ان کو معاف فرمائے، ہمیں بھی اللہ معاف فرمائے. ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں. صحابہ کرام کی گرد راہ جیسے بھی نہیں ہم گرد راہ، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ
کلو یا 2 کلو صدقات تم اللہ کی راہ میں پورا اود پہاڑ جتنا بھی خرچ کر دو تو میرے صحابہ کے 2 کلو کے برابر، بلکہ 1 کلو کے برابر، ایک پروپی کے برابر تمہارا صدقہ، اور میرے صحابی کا 1 پڑوپی اور تمہارا اود پہاڑ جتنا صدقہ اس 1 پڑوپی کے کبھی اس 1 کلو کے بھی برابر نہیں ہو سکتا، اس 1 کلو کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اقل چلا تسی میں اپنے صحابہ کی شان بتا دی، ہمارا صدقہ جتنا مرضی کریں، ساری عمر کرتے رہے، صحابہ کی وہ 1 کلو والی پڑوپی ہے نا، اس کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام علیہ رضوان کی عزت، حرمت اور ان کے ہر طرح کی ہم کو ان کو فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا نا، الصحابۃ کالنجوم اہتدیتم اقتدیتم، اگر میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اگر تم کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ گے، کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ گے تو ہدایت پر ہو، ہدایت پر ہو۔ اور ہدایت کیا ہے؟ جو قرآن پاک ہے مسلمہ ہے، یہ ناقص نہیں ہے، یہ ناقص کہتے ہیں شیعہ، اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا، پکی بات ہے۔ اس نے تو اللہ یاری نے تو بالکل وضاحت سے کہہ دیا ہے کہ ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے، اور اہل تشیع جو ہے نا وہ اس بات کو چھپاتے ہیں، وہ اس قرآن کو کہتے ہیں مکمل ہے، بالکل مکمل ہے، لیکن حقیقت میں یہ تمام شیعہ اس قرآن کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کے فرمان کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔